بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال المصنف رحمه الله الاسم ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوين والإضافة والإسناد إليه۔ طلبہ عزیز، جیسا کہ ماقبل میں یہ بات گزر چکی ہے کہ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب نے اپنے نرالے انداز میں متوسط اور ذہین طلباء کے لیے کلمے کی اقسام کی دلیل حصر کے ضمن میں اجمالی طور پر اسم کی تعریف بھی کر دی۔ اب یہاں سے مستقل اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں اور اس کی علامتوں کو ذکر کر رہے ہیں، کمزور اور ضعیف طالب علموں کی رعایت کرتے ہوئے۔ چنانچہ مصنف علام نے اسم کی تعریف ان الفاظ میں فرمائی ہے: الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الازمنة الثلاثة، یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، جو ایسے معنی پر دلالت کرے جس معنی کو دوسرے کلمے کی احتیاج نہ ہو، یعنی وہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کا محتاج نہ ہو، اور تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں نہ پایا جائے۔ یہ مصنف نے اسم کی تعریف بیان کی ہے۔ اب اس تعریف میں ایک کلمہ آیا ہے ما، اس سے مراد کیا ہے؟ الاسم ما، تو ما سے مراد صحیح قول یہی ہے کہ اس سے مراد الکلمۃ جو اس سے پہلے گزر چکا ہے وہ مراد ہے۔ پھر یہاں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس صورت میں راجع اور مرجع میں مطابقت نہیں رہے گی، اس لیے کہ اس کے بعد جو دلہ آ رہا ہے اور دلہ کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے جو مذکر ہے۔ اب اگر یہ ما کلمے کی طرف لوٹ رہا ہے تو الکلمۃ ما، الکلمۃ مؤنث ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دلہ کے اندر جو ضمیر ہے وہ کلمے کی طرف براہ راست نہیں لوٹ رہی، بلکہ ما کے واسطے سے لوٹ رہی ہے، اور ما لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے، گرچہ معنی کے اعتبار سے وہ کلمے کی طرف راجع ہونے کی وجہ سے وہ مؤنث ہے۔ بہرحال مصنف نے جو تعریف بیان کی ہے، ہم اس کے فوائد قیود پر ایک نظر کرتے ہیں۔ دیکھیے، ہر چیز کی تعریف میں چار چیزیں تو ہوتی ہیں: ایک معرف، تعریف، جنس اور فصل۔ معرف کہتے ہیں جس کی تعریف بیان کی جا رہی، اس کو معرف کہتے ہیں، اور ایک اس کی تعریف ہوتی ہے، اور ایک جنس اور فصل ہوتا ہے۔ تو معرف کیا ہے؟ تو الاسم، یہ تو معرف ہے، اسی کی تعریف بیان کی جا رہی، اور ما دل یہاں سے لے کر بھی احد الازمنۃ الثلاثۃ تک پوری عبارت یہ اس کی تعریف ہے۔ اب تعریف میں جو کلمہ ما ہے، ما یہ جنس کے درجے میں ہے، جو کلمے کی تینوں قسموں کو شامل ہے، اسم، فعل، حرف، سب کو شامل ہے، اور دل علی معنی فی نفسہ اس کے لیے فصل کے درجے میں ہے، فصل اول کے درجے میں، اس لیے کہ دل علی معنی فی نفسہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو، یعنی معنی مستقل پر دلالت، اس سے حرف خارج ہو گیا،
اس لیے کہ حرف معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا، لیکن فعل ابھی تک اس تعریف میں شامل ہے، لہذا غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ سے فعل بھی اس تعریف سے خارج ہو گیا۔ یہ فصل ثانی کے درجے میں، کیوں؟ اس لیے کہ فعل مقترن بالزمان ہوتا ہے اور اسم غیر مقترن بالزمان ہوتا ہے، لہذا اب یہ تعریف اسم کے ساتھ خاص ہو گئی۔ یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے کہ ہم نے عبارت پڑھنے کے وقت میں غیر پر جو ہے تینوں اعراب پڑھے ہیں، غیر، غیر، غیری، مقترن بأحد الازمنۃ الثلاث۔ تو اسم کی تعریف میں جو لفظ غیر ہے اس پر تین قسم کے اعراب آ سکتے ہیں، اس کو مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں، منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں اور مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مرفوع پڑھنے کی صورت میں یہ الاسم جو پیچھے گزرا ہے اس کی خبر ثانی ہوگی، یعنی الاسم یہ مبتدا، دل علی معنی فی نفسہ یہ خبر اول، اور غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ یہ خبر ثانی، یہ مرفوع پڑھنے کی صورت میں۔ اور ترجمہ یہ ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے اور اس کے ساتھ کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو، تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ ملا ہوا نہ ہو۔ اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصوب پڑھنے کی صورت میں یہ معنی سے حال واقع ہوگا، دل علی معنی فی نفسہ، یہاں پر جو معنی ہے اس سے حال واقع ہوگا، لہذا اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے، اسم وہ کلمہ ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرے، درا حالانکہ وہ معنی تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اور مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں غیر مقترن، اس صورت مجرور پڑھنے کی صورت میں یہ معنی کی صفت ہوگا، اس صورت میں مطلب اور ترجمہ یہ ہوگا اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے جو تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ اب یہاں پر آپ نے یہ تو سمجھ لیا ہے دال علی معنی فی نفسہ کہ ایسے معنی پر دلالت کرے جو اس کی ذات میں ہو، یعنی معنی مستقل پر دلالت کرے، اور یہاں پر ایک مطلب یہ بھی سمجھ لیجیے کہ یہ معنی مستقل پر دلالت کرنا اصل وضع کے اعتبار سے ہو، یعنی جس وقت واضح نے اس کو وضع کیا تھا اس وقت یہ اپنے معنی پر دلالت کرنے میں کسی کلمے کا محتاج نہ ہو۔ تو یہ جو کہا گیا کہ معنی مستقل پر دلالت کرے تو یہ اصل وضع کے اعتبار سے، ہم یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بعض اسما وہ ہیں جو بعد میں چل کر ایسے ہو گئے ہیں جو دوسرے کلمے کے محتاج ہو جاتے ہیں، جیسے کہ جو اسما لازم الاضافت ہوتے ہیں ہمیشہ کسی دوسرے اسم کی طرف مضاف ہو کر ہی استعمال ہوتے ہیں، جیسے فوق، تحت، اسی طریقے سے اسماء اشارہ، اسی طریقے اسماء موصولہ، تو یہ وہ اسما ہیں، یہ ہے اسم لیکن یہ اپنے معنی بتانے میں دوسرے کلمے کے محتاج ہو گئے، تو اصل وضع کے اعتبار سے تو یہ دوسرے کلمے کے محتاج نہیں تھے جب واضح نے ان کو وضع کیا، لیکن بعد میں چل کر یہ دوسرے کلمے کے محتاج ہو گئے، جیسے کہ لازم الاضافت اسماء مضاف الیہ کے، اور اسماء اشارہ مشار الیہ کے، اور اسماء موصولہ یہ صلے کے محتاج ہو گئے۔ تو ہمارا یہ کہنا کہ دوسرے کلمے کے محتاج نہ ہو اصل وضع کے اعتبار سے، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ اسم کی تعریف سے خارج نہ ہو، اس لیے کہ یہ بھی اسما ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو کہا ہے کہ غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، کہ وہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہاں پر بھی یہی بات ملحوظ رکھیں کہ کلمہ تینوں زمانوں میں سے، یعنی اسم والا کلمہ تینوں زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو، یہ
اصل وضع کے اعتبار سے کہ واضح نے جب اس کو وضع کیا تو اس میں زمانہ نہ پایا جاتا ہو، خواہ بعد میں چل کر اس کے استعمال میں زمانہ آ گیا ہو، جیسے کہ اسماء افعال وغیرہ. تو اصل وضع میں جب واضح نے وضع کیا تو اس کے اندر زمانہ نہیں تھا، بعد میں چل کر وہ فعل کے معنی میں آ گیا، پھر اس میں زمانہ پایا گیا. یہ ایک اہم بات تھی جس کو ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا، آپ کو بتا دیا. آگے چلتے ہیں. آگے مصنف نے کہا وَمِنْ خَوَاصِهِ، اسم کی علامتوں کو ذکر کرتے ہوئے مصنف عبارت لا ہے وَمِنْ خَوَاصِهِ دخول اللام والجر والتنوین والاضافۃ والاسناد الیہ. خواص یہ خاصتن کی جمع ہے، اور خاصہ کا لغوی معنی ہے الامر المختص بالشیء، یعنی کسی حکم کا کسی چیز کے ساتھ خاص ہونا. اصطلاح میں خاصہ کہتے ہیں خاصۃ الشیء ما توجد فیہ ولا توجد فی غیرہ، یعنی کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو صرف اسی چیز میں پایا جاتا ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز میں نہ پایا جائے. اب خاصہ کی دو قسمیں، خاصہ شاملہ اور خاصہ غیر شاملہ. خاصہ شاملہ وہ خاصہ ہے جو شے کے تمام افراد کو شامل ہو، جیسے انسان کا خاصہ شاملہ کاتب بالقوہ ہونا، یہ انسان کا خاصہ شاملہ ہے کہ ہر فرد انسان کے اندر اور انسان کے ہر پیدا ہونے والے بچے کے اندر یہ صلاحیت فطری طور پر موجود ہے کہ وہ لکھ سکتا ہے، لکھنے کی صلاحیت اس کے اندر موجود ہے. تو ہر انسان کو یہ شامل ہے، یہ خاصہ ہر فرد انسان کو شامل ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں خاصہ شاملہ. اور خاصہ غیر شاملہ وہ خاصہ ہے جو شے کے تمام افراد کو شامل نہ ہو، جیسے کہ انسان کا خاصہ غیر شاملہ کاتب بالفعل ہونا، یعنی ابھی فی الحال اس کو لکھنے والا ہونا اس کا. تو ہر انسان لکھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ چھوٹا بچہ ہے اس کے اندر صلاحیت ہے لیکن فی الحال وہ لکھنے والا نہیں ہے. تو یہ خاصہ غیر شاملہ ہے کہ ہر فرد انسان نے جو سیکھا ہے وہ لکھ سکتا ہے. تو مصنف نے یہاں جو اسم کے جتنے خاصے بیان کیے ہیں وہ سب خاصہ غیر شاملہ کی قبیل سے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسم میں تمام خاصے پائے جانے، یعنی جو بیان کیے گئے ہیں کہ ہر اسم میں وہ سب پائے جائیں. مثال کے طور پر کسی اسم کے اندر یعنی الف لام بھی ہو، تنوین بھی ہو، جر بھی ہو، اس کے اندر اضافت بھی ہو، اس کا مسند الیہ ہونا نہیں. تو اس بات سے یہی سمجھا جا رہا ہے کہ مصنف نے جو خاصے بیان کیے وہ خاصہ غیر شاملہ ہیں کہ ہر اسم میں ہر خاصہ ہونا ضروری نہیں. اب مصنف نے جو عبارت ذکر کی ہے وَمِنْ خَوَاصِهِ دخول اللام والجر والتنوین، یہاں پر خواص جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے جو کہ جمع کثرت میں شامل ہے، اور جمع کثرت کا اطلاق کم سے کم 10 پر ہوتا ہے. تو یہاں بھی خواص لا کر اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ صاحب کتاب علامہ ابن حاجب کم سے کم 10 علامتیں ذکر کر دیں، لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ 5 علامتیں ذکر کی. تو اسی اشکال کو دور کرنے کے لیے دفع دخل مقدر مصنف نے ومن خواصی من بڑھا دیا، من تبعیضیہ، ومن خواصی کہ اس کے خواص میں سے، یعنی ہے تو اس کی بہت ساری علامتیں، ان میں سے چند یہ ہے. اب یہاں پر ایک بات اور سمجھ لیجئے کہ عبارت کے اندر جو آپ دیکھ رہے ہیں اور دخول ومن خواصه دخول اللام والجر والجر والتنوین والتنوین، الجر والتنوین یہ جو 2 لفظ ہیں ان کو مرفوع اور مجرور دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں. مرفوع پڑھنے کی صورت میں ان کا عطف دخول پر ہوگا، دخول جو مضاف ہے اور وہ مرفوع ہے لہذا یہ بھی مرفوع ہوں گے، اور مجرور پڑھنے کی صورت میں ان کا عطف مضاف الیہ اللام پر ہوگا
اور اللام مجرور ہے تو یہ بھی مجرور ہوں گے۔ اب مصنف نے جو علامتیں بیان کی، 5 علامتیں بیان کی ہے۔ دخول اللام، لام کا داخل ہونا، یعنی کسی بھی اسم پر الف لام داخل ہو تو وہ کسی بھی کلمے پر الف لام داخل ہو تو وہ اسم ہوگا۔ جیسے الحمد، حمد پر الف لام داخل ہے، یہ اسم ہے۔ یہاں پر ایک بات ٹھہر کر سمجھیے کہ عام طور پر ہم نے کتابوں میں اور علماء نحو میں اس جگہ پر الف اور لام کا ذکر کیا، اس کا معرف باللام بولتے ہیں، تو حرف تعریف الف لام کو ذکر کیا اور مصنف نے صرف لام کا ذکر کیا۔ ایسا کیوں؟ اصل میں اس میں اختلاف ہے کہ حرف تعریف کیا ہے، لام ہے یا الف اور لام دونوں ہیں، یعنی صرف لام ہے یا الف اور لام دونوں حرف تعریف ہے۔ چنانچہ اس بارے میں علماء نحات کے 3 اقوال ہیں۔ ایک تو امام سبوئی کا قول ہے، اور ایک امام خلیل نحوی، اور ایک امام مبرد۔ امام سبوئی کے یہاں حرف تعریف صرف لام ہے، صرف لام حرف تعریف ہے۔ پھر اشکال یہ ہوتا ہے کہ تو پھر اس کے شروع میں الف بھی تو ہے، وہ کس لیے لایا گیا؟ تو کہا کہ وہ تو ابتدا بالسکون کے محال ہونے کی وجہ سے شروع میں الف لگا دیا گیا ہے۔ یہ امام سبوئی کا قول ہے۔ امام خلیل نحوی کہتے ہیں کہ نہیں، الف اور لام دونوں حرف تعریف ہیں، جیسا کہ ان کا مشہور قول ہے الکہل، یعنی جس طرح حل حرف استفہام ہے ایسے ہی الف اور لام یہ دونوں مل کر حرف تعریف بنیں گے۔ اسی طریقے سے تیسرا قول امام مبرد رحمہم اللہ کا ہے، فرماتے ہیں کہ حرف تعریف صرف الف ہے، لیکن اس کو حمزہ استفہام سے ممتاز کرنے کے لیے اس کے ساتھ میں لام ساکن لگا دیا گیا، ال ہو گیا۔ اب ان اقوال کو دیکھتے ہوئے مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک راجح امام سبوئی کا قول ہے۔ امام سبوئی کے نزدیک صرف لام حرف تعریف ہے، اسی لیے مصنف کہہ رہے ہیں دخول اللامی، لام کا داخل ہونا۔ تو ایک علامت بیان کی کہ معرف باللام ہونا، اسی کلمے کا معرف باللام ہونا یہ اسم کی علامت ہے۔ القلم، الکتاب، المسجد، القرآن۔ دوسری علامت والجر، یعنی کوئی کلمہ مجرور ہو تو ہم سمجھ لیں گے کہ یہ اسم ہے، فعل یا حرف ہو یہ مجرور نہیں ہوتی۔ تو جر کا ہونا، کسی اسم کے آخر میں جر ہونا، کسی کلمے کا مجرور ہونا، یہ اسم کی علامت ہے۔ ایک چوتھی چیز جو بیان کی ہے مصنف نے، تنوین کا ہونا۔ کسی کلمے پر اگر تنوین ہو، جیسے مدرسۃ، قلم، کتاب، محمد، تنوین کا ہونا بھی اسم کی علامت ہے۔ لہذا اگر کسی اسم پر کسی کلمے پر اگر تنوین آتی ہے تو وہ ہم آنکھ بند کر کے کہہ دیں گے کہ یہ اسم ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت آپ نے ابھی فرمایا کہ خاصہ کس کو کہتے ہیں کہ جو اس چیز میں تو پایا جائے اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں نہ پایا جائے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جو تنوین حرف تعریف ہے اور اسم کے خواص میں سے ہے، تو یہ اسم ہی کے ساتھ خاص ہونا چاہیے، دوسری جگہ نہیں آنا چاہیے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ تنوین یہ فعل پر بھی آتی ہے، حرف پر بھی آتی ہے۔ ایسا کیوں؟ جب اسم کا خاصہ ہے فعل پر کیوں آتی؟ جیسے کہ ہم نے گزشتہ سال ہم نے پڑھا تھا ہدایت النو میں، وہ شعر ہے اقل اللوم عادل والعتابا وقولی ان اصبت لقد اصابن۔ یہاں پر دیکھیے اصابن، اصاب یہ فعل تھا، اصابن تنوین اس کے آخر میں لگی ہوئی ہے۔
تو اس کا جواب یہ ہے کہ تنوین کی کل 5 قسمیں ہیں، ان میں سے 4 یہ اسم کے ساتھ خاص ہے، تو للاکثر حکم الکل کے تحت تنوین کو اسم کا خاصہ قرار دے دیا۔ اب یہاں تنوین کی بات نکل گئی ہے تو تنوین کے بارے میں کچھ بات سمجھ لیجئے، یاد رکھیے کہ تنوین کا لغوی معنی ہے کسی لفظ پر نون داخل کرنا، یہ تنوین کا لغوی معنی ہے، کسی لفظ پر نون داخل کرنا۔ اصطلاحی تعریف تنوین کی یہ ہے کہ تنوین وہ نون ساکن ہے جو کلمے کی آخری حرکت کا تابع ہو اور تاکید کے لیے نہ ہو، جیسے زید زیدن زیدن، کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہے اور یہ تاکید کے لیے نہیں ہے۔ اس طریقے سے بعض حضرات نے تنوین کی اصطلاحی تعریف یہ بھی کی ہے کہ وہ نون ساکن ہے جو رسماً حذف ہو اور لفظاً ثابت رہے، وقف کے علاوہ جگہوں میں رسماً ثابت ہو اور رسماً حذف ہو اور لفظاً ثابت رہے، جیسے کتابن، تو کتابن پر 2 پیش جو تنوین ہے تو لفظاً تو اس کا تلفظ تو ہم کر رہے ہیں لیکن رسماً لکھنے میں وہ نون ساکن نہیں ہے۔ بہرحال تنوین کی 5 قسمیں: تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ اور تنوین ترنم۔ تنوین تمکن وہ تنوین ہے جس کی وجہ سے کلمے کا اسم متمکن یعنی اسم منصرف ہونا معلوم، جیسے باب، قلم، کتاب وغیرہ، مسجد، اور یہ تنوین غیر منصرف پر داخل نہیں ہوتی۔ تنوین تنکیر وہ تنوین ہے جو معرفہ نکرہ کے درمیان فرق کرے، یعنی جس پر تنوین داخل ہوگی وہ نکرہ ہوگا، جیسے صاحب، خاموش ہو، کسی بھی غیر متعین وقت، اور صح بغیر تنوین کے یہ معرفہ ہے، مبنی بر سکون ہو، معنی ہوگا ابھی خاموش ہو، یہ تنوین تنکیر۔ ایک ہے تنوین عوض۔ تنوین عوض جو اسم پر مضاف الیہ کے عوض میں آتی ہے، جیسے کہ یومئذ اصل میں تھا یومئذ کان کذا، تو یہ کان کذا مضاف الیہ محذوف ہے، اس کے بدلے میں تنوین لائی گئی یومئذ۔ اسی طریقے سے وجعلنا بعضهم فوق بعض، یہاں پر بھی بعضهم تھا تو ہی ضمیر مضاف الیہ کے عوض میں بعض تنوین لائی گئی۔ کبھی تنوین عوض حرف کے عوض میں بھی آتی ہے، تنوین عوض کبھی حرف کے بدلے میں آتی ہے، جیسے آپ نے علم الصیغہ کے اندر پڑھا ہے جوارن والا قاعدہ، تو وہاں پر یا کے بدلے میں تنوین آئی ہے تو وہ بھی تنوین عوض ہے۔ اسی طریقے سے ایک تنوین ہے تنوین مقابلہ، وہ تنوین ہے جو جمع مؤنث سالم جیسے مسلماتن پر جو تنوین ہے، جمع مذکر سالم جیسے مسلمون کے نون، تو مسلمون کے نون کے مقابلے میں مسلماتن پر جو تنوین ہے یہ تنوین مقابلہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک تنوین ترنم ہے، وہ تنوین ہے جو شعر اور مصرع کے آخر میں آتی ہے، جیسے کہ آپ نے جو شعر پیش کیا ہے اقل اللوم عادل والعتابا وقول ان اصبت لقد اصابا، ملامت کم کر اور غصے کو اے ملامت کرنے والی، یعنی شاعر اپنے مخاطب محبوبہ کو کہتا ہے، اور کہہ اگر تمہیں درست کام کروں، بے شک اس نے درست کام کیا۔ تو یہاں پر العتابن اور اصابن کے اخیر میں جو تنوین ترنم ہے، یہ العتابن اور اصابن پر جو تنوین ہے یہ تنوین ترنم ہے۔ تو یہ تنوین کی 5 قسمیں ہو گئی۔ تو یہ جو تنوین ترنم ہے یہ اسم فعل حرف سب پر آتی ہے، البتہ یہ
اوپر کی جو 4 قسمیں ذکر کی گئی ہے، تنوین تمکن، تنوین تنکیر، تنوین عوض، تنوین مقابلہ، یہ اسم ہی کے ساتھ خاص ہے، تو للاکثر حکم الکل کے تحت تنوین کو اسم کا خاصہ ذکر کر دیا۔ والاضافۃ، مضاف ہونا بھی اسم کی علامت ہے، جیسے باب المسجد، مسجد کا دروازہ، تو یہاں باب مضاف ہے لہذا وہ اسم ہے۔ اسی طریقے سے والاسناد الیہ، مسند الیہ ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے، کوئی اسم اگر مسند الیہ بن رہا ہے تو وہ بھی اسم کی علامت میں سے ہوگا۔ چنانچہ اسم مسند الیہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کی طرف کسی چیز کی نسبت کی جائے اس کو بولتے ہیں مسند الیہ، جیسے قال رسول اللہ یا قال محمد، تو محمد کی طرف قول کی نسبت کی گئی لہذا محمد جو ہے یہ مسند الیہ ہے اور یہ اسم ہے، تو مسند الیہ ہونا بھی یہ اسم کی علامت میں سے ہے۔ تو مصنف نے یہاں پر 5 علامتیں ذکر کی ہے، حالانکہ اسم کی اور بھی علامتیں ہیں، جیسا کہ تثنیہ کا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، بابان، اسی طریقے سے مسجدان، مدرستان، تو تثنیہ کا ہونا بھی اسم کی علامت میں سے ہے۔ اسی طریقے سے مصغر، کسی کلمے کا مصغر ہونا یہ بھی اسم کی علامت ہے، رجیل۔ اسی طریقے سے منصوب ہونا، منصوب یعنی یائی نسبتی والا ہونا، یہ بھی اسم کی علامت ہے، جیسے ہندی، ہند کی طرف نسبت، مصری، مصر کی طرف منصوب۔ اسی طریقے سے جمع ہونا یہ بھی اسم کی علامت میں سے ہے، جیسے رسل، کتب، بیوت، مسلمون۔ موصوف ہونا بھی اسم کی علامت میں سے ہے کہ مسجد کبیر، جامعۃ کبیرۃ، تو مسجد اور جامعۃ یہاں پر موصوف ہے، یہ بھی اسم ہے۔ اسی طریقے سے تائے متحرکہ کا آخر میں ہونا، یعنی تائے مدورہ کا آخر میں ہونا، جیسے قاتلۃ، مسلمۃ، داخلۃ، ضاربۃ، ناصرۃ وغیرہ۔ اسی طرح منادہ ہونا بھی اسم کی علامت میں سے، جیسے یا یحییٰ خذ الکتاب، یا نوح اہبط، تو منادہ کا ہونا بھی اسم کی علامت میں سے۔ تو مصنف نے تو 5 علامت ذکر کی تھی، ہم نے 2-4 آپ کے سامنے اور ذکر کر دی۔ تو مصنف کے آج کے ہمارے اس درس میں اسم کی تعریف اور اس کی علامتوں کو ہم نے ذکر کیا۔ آئندہ کل اور آئندہ سبق میں ہم انشاءاللہ اسم کی اقسام کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائیں۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔